بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ عید الاضحیٰ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 5 اگست سن 1922۔ امیر غریبوں کو دیں، غریب امیروں کو، کہ اس سے محبت بڑھتی ہے، لیکن محض امیروں کو دینا اسلام کو قطع کرنا ہے، اور محض غریبوں کو دینا اور امیروں کو نہ دینا اسلام میں درست نہیں۔ امیروں کے غریبوں اور غریبوں کے امیروں کو دینے سے محبت بڑھتی ہے، اور مذہب کی غرض جو محبت پھیلانا ہے پوری ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مورخہ 5 اگست سن 1922 بروز عید الاضحیٰ جو خطبہ عید ارشاد فرمایا، اس میں عید اور بعض بعد الموت کی بابت لطیف پیرائے میں بعض تشریحات فرمائیں۔ نیز عید الاضحیٰ سے متعلق مختلف فقہی مسائل پر جماعت کی رہنمائی فرمائی۔ اس خطبے کا متن قارئین کے استفادے کے لیے پیش ہے۔ ادارہ: میں آج آپ لوگوں کے سامنے لمبا مضمون بیان کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، بلکہ مختصراً بعض باتیں بیان کرتا ہوں تاکہ خطبہ عید کی جو غرض ہے وہ پوری ہو۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے خطبوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان فرماتے اور قیامت کے متعلق صحابہ رضوان اللہ علیہم کو توجہ دلاتے تھے۔ سنن نسائی کتاب و صلاۃ العیدین باب و قیام الامامی متوکئاً علی انسان، نیل الاوتار جلد سوم صفحہ 181۔ عید کے خطبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون زیادہ تر اس بات کے متعلق ہوتا تھا کہ بعض بعد الموت کے متعلق توجہ ہو۔ اس میں شبہ نہیں کہ عید کا دن بھی بعض بعد الموت کے ساتھ ملتا ہے۔ عید کے دن بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک قسم کا حشر ہوتا ہے۔ حشر کے معنی اکٹھا کرنے کے ہیں، چنانچہ عید کے دن بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس دن جمع ہونے کے متعلق یہاں تک تاکید ہے کہ حائضہ عورتیں بھی جمع ہوں۔ صحیح بخاری کتاب العیدین باب اذا لم یکن لہا جلباب فی العید، وہ نماز نہ پڑھیں مگر دوسروں کے ساتھ دعا میں شامل ہوں۔ پس یہ وہ دن ہے کہ اس دن مسلمان خواہ بڑے ہوں یا چھوٹے سب جمع ہوتے ہیں۔ ایسے اجتماعوں کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ زینت کرنی چاہیے اور خوشبو لگانی چاہیے۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب و طیبی للجمعہ، نیل الاوتار جلد سوم صفحہ 165۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جمعے کے دن، عید کے دن، حج کے ایام میں احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگاتے تھے۔ سنن ابی داؤد کتاب المناسک باب و طیبی عند الاحرام، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجمع میں تزئین کرنی چاہیے، اور یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ وہ مجمع میں خوبصورت نظر آئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم میں فطرت انسانی کی ترجمانی فرمائی ہے۔ لوگ میلے میں، جلسوں، شادیوں میں کیوں خوشبو لگاتے ہیں؟ اسی لیے کہ وہ اچھے نظر آئیں۔ جب ان کی یہ خواہش ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا منشا یہ ہے کہ اس سے اس طرف توجہ ہو کہ قیامت کے دن جہاں اگلے پچھلے سب جمع ہوں گے، خوبصورت نظر آنے کی کس قدر کوشش کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا کہ لوگ اس سفر اور اگلے جہان کے لیے تیاری کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عید کے خطبے میں قربانی کے احکام بیان فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ اس عید کے احکام یہ ہیں: ہر ایک خاندان کی طرف سے ایک بکرے کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی میں وسعت ہو تو ہر ایک شخص بھی کر سکتا ہے، ورنہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ جامع ترمذی ابواب الاداہی باب ما جاء عن نشاط الواحدۃ تجزی عن اہل البیت، یہاں خاندان سے دور و نزدیک کے رشتے مراد نہیں، بلکہ خاندان کے معنی ایک شخص کے بیوی بچے ہیں۔ اگر کسی شخص کے لڑکے الگ الگ ہیں اور اپنا علیحدہ کماتے ہیں
تو ان پر علیحدہ قربانی فرض ہے۔ اگر بیویاں آسودہ ہوں اور اپنے خاوندوں سے علیحدہ ان کے ذرائع آمد ہوں تو وہ علیحدہ قربانی کر سکتی ہیں، ورنہ ایک قربانی کافی ہے۔ بکرے کی قربانی ایک آدمی کے لیے ہے، اور گائے اور اونٹ کی قربانی میں 7 آدمی شامل ہو سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب الاشتراکی فی الحدی و اجزاء البقرتی والبدنتی کل منہما عن 7۔ ائمہ کا خیال ہے کہ ایک گھر کے لیے ایک حصہ کافی ہے۔ کتاب الفقہ علی المذاہب الاربع جلد 1 صفحہ 716۔ اگر گھر کے سارے آدمی 7 حصے ڈالیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، ورنہ ایک گھر کی طرف سے ایک حصہ بھی کافی ہے، اور اس طرح ہر ایک شخص کی طرف سے آج کے دن قربانی ہو جاتی ہے۔ لیکن کئی لوگ غریب ہوتے ہیں، اس لیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کوئی شخص قربانی سے محروم نہ رہ جائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ غربائے امت کی طرف سے ایک قربانی کر دیا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد کتاب المناسک باب فی ہدی البقر نیل الاوتار جلد 5 صفحہ 109 مطبوعہ مصر سن 1357 ہجری۔ اسی طریق کے مطابق میرا بھی قاعدہ ہے کہ اپنی جماعت کے غرباء کی طرف سے ایک قربانی کر دیا کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ بات یاد رکھو کہ ہماری جماعت میں اس بات کی سستی ہے کہ نماز عید وقت پر پڑھیں۔ گو پہلے کے لحاظ سے آج ہم نے جلدی نماز پڑھی ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عید اس وقت پڑھی جاتی تھی جبکہ آفتاب ایک نیزے کی بلندی پر ہوتا تھا۔ نیل الاوتار جلد سوم صفحہ 177، فقہ احمدیہ حصہ اول صفحہ 49 مطبوعہ مارچ سن 1924۔ اور رمضان کے بعد کی عید اس وقت پڑھی جاتی تھی جبکہ آفتاب 2 نیزے کی بلندی پر آ جاتا تھا۔ نیل الاوتار جلد سوم صفحہ 177، فقہ احمدیہ حصہ اول صفحہ 49 مطبوعہ مارچ سن 1924۔ لیکن ہم نے آج جس وقت عید کا خطبہ شروع کیا ہے 4 نیزے کے برابر سورج بلند ہو چکا تھا، حالانکہ آج ہم نے جلدی کی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ بعض غلطیاں غلط فہمیوں کے باعث ہو جاتی ہیں۔ ایک دعوت میں نے ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے پانی پینے سے روکا تو اس نے کہا کہ حضرت صاحب علیہ السلام بھی بائیں ہاتھ سے پانی پیا کرتے تھے، حالانکہ حضرت صاحب علیہ السلام کے ایسا کرنے کی ایک وجہ تھی، اور وہ یہ کہ آپ علیہ السلام بچپن میں گر گئے تھے جس سے ہاتھ میں چوٹ آئی، اور ہاتھ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ اس سے گلاس تو اٹھا سکتے تھے مگر منہ تک نہ لے جا سکتے تھے، مگر سنت کی پابندی کے لیے آپ علیہ السلام کو بائیں ہاتھ سے گلاس اٹھاتے تھے مگر نیچے دائیں ہاتھ کا سہارا بھی دے لیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں عید کی نماز کے لیے دیر ہو جایا کرتی تھی، اور اس میں ایک حکمت تھی، اور وہ یہ کہ باہر کی جماعتیں تھوڑی تھیں، احباب بیرون جات سے یہیں آتے تھے، اس لیے ریل کے وقت کا انتظار کرنا پڑتا تھا، کیونکہ ریل تو کسی کے اختیار میں نہیں تھی، اور 9 بجے بٹالہ میں ریل سے اتر کر یہاں پہنچ جاتے تھے، اور اس صورت میں انتظار جائز ہے، اور اگر ضرورت ہو تو زوال تک بھی انتظار ہو سکتا ہے۔ لیکن اب یہ حالت نہیں، ہر جگہ ہماری جماعتیں کافی تعداد میں ہو گئی ہیں، اس طرح انتظار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب اگر ہوگا تو محض سستی سے ایسا کیا جائے گا۔ چونکہ احیاء سنت ہمارا فرض ہے، اس لیے عید کی نمازیں بمطابق سنت ہونی چاہیے، اور اس عید میں جلدی کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ لوگوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ قربانی کے گوشت سے کھانا کھاتے تھے۔ السنن الکبریٰ امام بیہقی جلد 3 صفحہ 283۔ اب اگر اس وقت نماز پڑھی جائے گی تو قربانی کا گوشت کھانے کے وقت تک تیار نہیں ہو سکتا۔ قربانی کے جانور کے لیے یہ شرط ہے کہ بکرے وغیرہ 2 سال کے ہوں، دمبا اس سے چھوٹا بھی قربانی میں دیا جا سکتا ہے۔ قربانی کے جانور میں نقص نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا نہ ہو،
بیمار نہ ہو، سینگ ٹوٹا نہ ہو، یعنی سینگ بالکل ہی ٹوٹ نہ گیا ہو، اگر خول اوپر سے اتر گیا ہو اور اس کا مغز سلامت ہو تو وہ ہو سکتا ہے۔ کان کٹا نہ ہو، لیکن اگر کان زیادہ کٹا ہوا نہ ہو تو جائز ہے۔ جامع ترمذی ابواب الاداہی باب ما یکرہ من الدہایا، قربانی آج اور کل اور پرسوں کے دن ہو سکتی ہے۔ مشکات المصابیح باب فی الادہیہ، نیل الاوتار جلد 5 صفحہ 125، مطبوعہ مصر سن 1357 ہجری۔ لیکن اگر سفر ہو یا کوئی اور مشکل ہو تو حضرت صاحب علیہ السلام کا بھی اور بعض بزرگوں کا بھی خیال ہے کہ اس سارے مہینے میں قربانی ہو سکتی ہے۔ مشکات المصابیح باب فی الادہیہ، نیل الاوتار جلد 5 صفحہ 125، مطبوعہ مصر سن 1357 ہجری۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں تیسرے دن تک تکبیر تحمید کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب العیدین باب و فضل العملی فی ایام التشریق، السنن الکبریٰ امام بیہقی 1313۔ تکبیر و تحمید کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اور اس کے مختلف کلمات ہیں۔ اصل غرض تکبیر و تحمید ہے، خواہ کسی طرح ہو، اور اس کے متعلق دستور تھا کہ جب مسلمانوں کی جماعتیں ایک دوسرے سے ملتی تھیں تو تکبیریں کہتی تھیں۔ مسلمان جب ایک دوسرے کو دیکھتے تو تکبیر کہتے، اٹھتے بیٹھتے تکبیر کہتے، کام میں لگتے تو تکبیر کہتے۔ لیکن ہمارے ملک میں یہ جو رواج ہے کہ محض نماز کے بعد کہتے ہیں، اس خاص صورت میں کوئی ثابت نہیں، اور یہ غلط رواج ہو گیا ہے۔ باقی یہ کہ تکبیر کس طرح ہو، یہ بات انسان کی اپنی حالت پر منحصر ہے۔ جس کا دل زور سے تکبیر کہنے کو چاہے وہ زور سے کہے، جس کا آہستہ وہ آہستہ، مگر آواز نکلنی چاہیے۔ قربانیوں کے گوشت کے متعلق یہ ہے کہ یہ صدقہ نہیں ہوتا، چاہے کہ خود کھائیں، دوستوں کو دیں، چاہے تو سکھا بھی لیں۔ صحیح بخاری کتاب الاداہی باب ما یوکل من لحوم الاداہی وما یتزود، امیر غریبوں کو دیں، غریب امیروں کو، کہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ لیکن محض امیروں کو دینا اسلام کو قطع کرنا ہے، اور محض غریبوں کو دینا اور امیروں کو نہ دینا اسلام میں درست نہیں۔ امیروں کے غریبوں اور غریبوں کے امیروں کو دینے سے محبت بڑھتی ہے، اور مذہب کی غرض جو محبت پھیلانا ہے پوری ہوتی ہے۔ پس چاہیے کہ امیر غریبوں کو دیں اور غریب امیروں کو، تاکہ محبت بڑھے۔ بس یہی چند نصائح ہیں جو میں کرنی چاہتا ہوں۔ الفضل 17 اگست سن 1922، صفحہ 3 تا 4۔